بیچاری نادان ہے۔ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ناقصات عقل و ناقصات دین، عقل تھوڑی ہے، جذباتیت زیادہ ہے، اور اسی لیے جلدی فریب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو تو گالی سمجھتی ہے نا کہ ناقصات عقل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل کی کمی ہے، لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ عقل کی کمی ہے، کہ اپنے آپ کو کہاں سے اتار کے کس ذلت کے اندر پھینک رہی ہیں، اور کس عظیم الشان مقام اور مرتبے سے اتار کر سڑک کے اوپر اپنے آپ کو سطح کے اوپر لا رہی ہیں، جو جانوروں کی بھی سطح بھی، جو جانوروں کی بھی سطح بھی۔ میری بیٹیوں اور میری عزیزوں، ان بھولی اور بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہے اور انہیں قریب بلانے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ استاذ العلماء بقیت السلف شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ الحمدللہ تشریف فرمان۔ آپ نے محبت فرمائی اور پیار فرمایا، انشاءاللہ الرحمن وقت بھی کم ہے۔ میں معزز مہمانان گرامی محترم جناب حضرت مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب، محترم جناب حافظ منظور الہی صاحب، محترم جناب محمد مختار سلفی صاحب، اور محترم المقام قاری خالد اعظم آبادی صاحب، اور ان احباب دا بھی مشکورہ کہ جنہاں نے اس تقریب سعید اندر ثواب دی نیت دے نال وقت دیتا ہے۔ اللہ پاک سب علماء کرام دا سامعین دا اپنی رحمت دے نال معاملہ قبول فرمائے۔ میں پنجابی دے اندر دو اشعار بیان کراں گا۔ بھائی محمد احمد حسن صاحب نے بڑے ہی احسن پرائے دے اندر اس گفتگو کو جاری فرمایا ہے کہ اپنی اولاد نو، اپنی بچیاں نو دین سکھاؤ، دین دی تعلیم نال آراستہ براستہ کرو۔ اے جامعہ حدیقت الاسلام للبنات الحمدللہ دین دا بہت بڑا مرکز ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور ساڑی باجی صاحبہ بھائی محمد قاری محمد سفیان صاحب دی والدہ محترمہ، اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء المحدثین الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری الجعفی قال
باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم اور بہت ہی لائق تکریم خواتین، بالخصوص ہماری محترمہ اور مکرمہ بہن صاحبہ جو اس جامعہ حدیقۃ الاسلام کی بانیہ ہیں اور اس کی روح رواں ہیں اور اس کی بہار اور اس کی رونق اور نکھت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے، اور ان کے ساتھ جو اس چمن کی باغبانی اور آبیاری کے لیے معاون اور مددگار معلمین اور معلمات، مربی اور مربیات ان کی شریک سفر ہیں، اور وہ بیٹیاں جو اس چمن کی آغوش میں جنہوں نے تربیت لی ہے اور دین کا علم سیکھا ہے اور دینی تربیت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا ہے، میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند ایک ضروری اور بنیادی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. اس تقریب سعید کا عنوان تو یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کی تکمیل کی خوشی میں اور ان بیٹیوں کی تکریم اور ان کی عزت افزائی کے لیے منعقد ہوئی ہے جنہوں نے تعلیم و تربیت کا یہ مرحلہ مکمل کیا ہے، اور یاد دہانی کے طور پر اس موقع پہ کچھ ایسی باتیں اور ایسی نصیحتیں کی جاتی ہیں جو الوداع کے موقع پر، رخصت کے موقع پر بطور وصیت کے گوش گزار کی جاتی ہیں کہ بیٹا یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ہمیشہ پیش نگاہ رکھنے کی ہیں، انہیں بھولنا نہ، اس لیے کہ اس دنیا کا یہی چلن ہے اور یہی ریت ہے کہ پالنے والے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، پڑھانے والے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، پالنے والے بھی بیٹیوں کو رخصت کر کے دوسرے گھر میں بھیج دیتے ہیں، اور بچوں کو پیار لاڈ کے ساتھ پالنے والے ان کی زندگی کی منزلوں کو کامیابیوں کے ساتھ ہم کنار دیکھنے کے لیے انہیں اپنے سے دور کرتے ہیں، اور جو ادارے بچوں کو اور بچیوں کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں انہیں تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ وہ ان اداروں کے اندر رہتے ہیں، ان اپنے معلمین اور معلمات اور مربی حضرات اور خواتین کی نگرانی میں، ان کی شفقتوں اور محبتوں میں بھی، اور ان کی توجیہ اور ان کی ارشاد و تربیت کے اندر وہ وقت گزار کر جب ایک مرحلہ مکمل کر لیتی ہیں یا کر لیتے ہیں تو پھر انہیں رخصت کیا جاتا ہے،
اور اس موقع پر کچھ خاص نصیحت اور وصیت کی باتیں ان کے پیش نگاہ رکھی جاتی ہیں کہ یہ باتیں ساری زندگی یاد رکھنے کی ہیں، بھولنے کی نہیں۔ تو میں صحیح بخاری کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گی اور انہیں آویزہ گوش ہی نہیں حرز جان بنائیں گی اور انہیں لوح قلب اور لوح دماغ پر نقش کرنے کی کوشش کریں گی، اس لیے کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے تحفظ اور ہماری عصمت بچاؤ، ہماری حفاظت اور ہمارے بچاؤ اور ہماری عزت اور ہماری رفعت کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس تحفظ اور عصمت کے ساتھ، اس عزت و رفعت کے ساتھ، ان چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں ہماری قدر و منزلت بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت انسان کی بنتی ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ بھی امید ہے، اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ اس چیز کے لیے ہم پر امید ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ راضی ہو جائے گا اور ہماری نجات کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو الجامع الصحیح، صحیح بخاری جی ہو، ہمارے عام عرف کے اندر لوگ بخاری شریف بھی کہہ دیتے ہیں اور صحیح بخاری بھی کہہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری تو اہل علم کہتے ہیں اور عام لوگ جو ہے وہ بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک عجیب قسم کا لطف ہے کہ صحیح بخاری وہ کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، امام بخاری کی نام کی نسبت جو بخاری ہے، وہ ان کے نام کی نسبت اللہ رب العزت نے اس نسبت کے نام کو، جو ان کی نسبت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہ قبول عطا فرمایا کہ لوگ یہ کہنے کی بجائے کہ یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یعنی امام بخاری کی شخصیت جو ہے وہ بخاری بن گئی، وہ صحیح بخاری بن گئی، ان کی شخصیت سے صحیح بخاری بن گئی۔ یہ یعنی ایک ایسی لطیف بات ہے جو خلق خدا کی زبان پہ ہے، اور خلق خدا کی زبان جو ہے یہ نقارہ خدا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کی زبان پہ بات ہوتی ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات لوگوں کی زبان پہ ڈالی جاتی ہے اگر وہ واقعتاً صحیح ہو۔ کئی باتیں تو غلط ہی ہوتی ہیں، کئی باتیں تو غلط ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ زمین کے اوپر پھرنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب فرشتے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ جو اللہ کی محبت ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کی محبت اللہ رب العزت ان بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے زمین کے اوپر قبولیت اور محبوبیت لکھ دی جاتی ہے، اور پھر خلق خدا کی زبان پر ان کی نیکی اور اچھائی جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ ہر بندہ ان کے بارے میں اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے اور ان کے لیے کلمہ خیر اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی زبان پر بخاری شریف یعنی صحیح بخاری کا نام اس طرح ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت سے امام بخاری کی اس صحیح کو قبولیت کی سند۔ جس طرح اہل علم نے اس کتاب کو جانچا، پرکھا، تولا، چھان پھٹک کے دیکھا اور بار بار اس کے اندر نظر دوڑا کر اس کی ساری جو روایات ہیں اور جو سلسلہ اسناد ہے ان کو پوری طرح چھان پھٹک کے دیکھ کر انہوں نے اس کے اوپر صحت کی مہر لگائی، اور امام بخاری کی تصدیق اور تائید کا انہوں نے اظہار اور اقرار کیا، اور امت کے علماء محدثین اور ناقدین حدیث کا جو حدیث کے باریک ہیں، جنہوں نے حدیث کو جانچ پرکھ کر دیکھا ہے،
ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ هو الجامع الصحیح للامام البخاری، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں، اس پر عمل کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا، اور قرآن نے یہ آپ کا اعلان قرآن مجید میں بیان کیا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، دین کے معاملے میں میں صرف وحی کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اس وحی کی میں اگر مخالفت کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر ہے کہ وہ جو اس دن کا عذاب ہے کہیں اس عذاب کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول یہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز سوچ بھی سکے جو اس وحی کی مخالفت میں ہو، لیکن وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وحی کی مخالفت نہیں کرنی، اس کی پیروی کرنی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس وحی کی پیروی میں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کیا تھی؟ جو قرآن ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو قرآن مجید کا مطلوب انسان ہے، اگر زندہ چلتا پھرتا بولتا ہوا دیکھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مبارکہ کو دیکھ لیں کہ یہ تھا وہ انسان جو اللہ رب العزت انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا بیان بھی کیا اور قرآن پر عمل بھی کیا، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی الجامع الصحیح، اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اس کو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حجت بنایا ہے۔ یہ کتاب میں حجت کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوں گا کہ یا اللہ میں نے اس کتاب کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور جو میری مائیں محترم خواتین اس مجلس کے اندر موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، یہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر ہم اس کے خلاف عمل کریں گے تو کل یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر کے اور ہمارا مد مقابل بن کے ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے پڑھا نہیں، پڑھا تھا تو عمل نہیں کیا، اور ان تک پہنچا تھا تو اسے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے پیچھے کر دیا، مجھے اپنا رہنما اور امام نہیں بنایا۔ یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا، ایسا نہ ہونے دیں۔ اس قرآن کو پڑھیں اور اس قرآن کو اپنے لیے حجت بنائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، اس کا علم، اس کو اپنے لیے حجت بنائیں کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس کے مطابق ڈھالیں اپنی زندگی کو۔ صرف پڑھ لینا، صرف سیکھ لینا، صرف جان لینا یہ کام نہیں ہے۔ پڑھنے والے، سیکھنے والے، جاننے والے تو دنیا کی ایسی یونیورسٹیوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیمبرج کے اندر بھی میرا خیال ہے اسلامک سٹڈیز کی چیئر ہوگی، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی چیئر ہوگی، کینیڈا کے اندر ٹورنٹو کے اندر بھی یونیورسٹی کے اندر چیئر ہے اسلامیات کی، جہاں یہودی اور عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں ان اسلامک سٹڈیز کی چیئر کے جو چیئرمین ہیں، اور ان کے جو شعبہ ہے اس کے ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کے، لیکن وہ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، ان کو اس پر یقین بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نصیب نہیں ہے۔
وہ اس کو جھٹلانے کے لیے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم صرف اس کو اپنی زندگی کے اندر اس لیے پڑھیں کہ ہمیں عالم کہا جائے، یا بڑی سے بڑی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی روزگار مل جائے، یا اس کے لیے ہمیں کوئی لوگوں کے اندر قبولیت اور شہرت مل جائے کہ لوگ ہمارے نعرے مارنے والے ہوں، ہمارے لیے لوگ آنکھیں بچھانے والے ہوں، اور ہمارے لیے لوگ واہ واہ کرنے والے ہوں، اور ہمیں لوگ سر آنکھوں پہ اٹھانے والے ہوں، اس لیے ہم قرآن اور حدیث پڑھیں۔ تو یہ بہت گھٹیا چیز ہے جس کا ذریعہ ہم قرآن اور حدیث کو بنائیں۔ قرآن اور حدیث کا پڑھنا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور یہ پڑھنا اور عمل کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اخلاص، للہیت، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ شہرت کو طلب کرنا، لوگوں کے اندر ناموری کو طلب کرنا، لوگوں کے اندر مقبولیت اور پذیرائی کو طلب کرنا، یا ایسا بن جانا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ تکریم کریں، اور لوگ جو ہے وہ داد و داش کے ساتھ نوازیں، تحسین و آفرین کا لوگ مظاہرہ کریں۔ نہیں، یہ چیزیں بہت گھٹیا اور بہت نیچ چیزیں ہیں، ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ المادح والذام عندی سوا، میری مذمت کرنے والا اور میری مدح سرائی کرنے والا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ میں کسی سے خوش نہیں اور کسی سے ناخوش نہیں۔ مدح کرنے والی سے، مدح کرنے والی کی مدح سرائی سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، اور مذمت کرنے والی کی مذمت سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ دونوں میرے نزدیک برابر ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو مذمت کرنے والا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے، اور جو مدح کرنے والا ہوتا ہے وہ انسان کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح، ایک دوسرے کی مدح کرنے سے بچو، فإنہ الذبح، یہ تو گردن کاٹنا ہے۔ اور آج ہمارے سٹیج کا اور ہماری کانفرنسوں کا اور ہمارے پروگراموں کا یہ چلن بن گیا ہے، جھوٹی تعریف کرتے ہیں، جھوٹے القاب دیتے ہیں، اور اگر نہ دیے جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ القاب وغیرہ صرف نام کہنا چاہیے، بلکہ اس کی ضرورت نہیں۔ کہہ دینا چاہیے کہ آپ درس دیں، آپ حدیث سنائیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں۔ تو بیٹا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے اور اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اور آج جو امت مسلمہ کو چیلنج درپیش ہے، اس وقت جو امت مسلمہ کو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یورپ کی تہذیب نے آج اس نسل کو ماں کی آغوش سے اور ماں کے تقدس سے اور ماں کی عفت و طہارت سے محروم کر دیا ہے، اور وہ نسل آج ماں کے بغیر، ماں کی تربیت کے بغیر اور ماں کے خون کے مقدس رشتے کے بغیر وہ اللہ اکبر فوسٹر ہومز کے اندر تربیت لے رہی ہے، یعنی حرام زادوں کی تربیت کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں وہ پرورش پاتے ہیں، اور ایسی ایسی خواتین اور ایسی ایسی قوم کی بیٹیاں تو ہیں، انسان زادیاں ہیں، آدم زادیاں ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا اتنے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ کس کا بیٹا ہے، کس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس کا باپ کون ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، اور اتنے لوگ ہیں تعلق رکھنے والے کہ کس کا ڈی این اے ٹیسٹ کس کے ساتھ کرے گا۔ یہ ماں کا مقدس رشتہ ناپاک ہو گیا، اور ماں کی آغوش سے محروم ہو گئی وہ نسل۔ اور آج فروری گزرا، اور فروری کے بعد ابھی مارچ کے اندر، فروری میں بھی ایک دن آیا تھا جسے عشق و محبت کا دن کہہ کر منایا جاتا ہے، عید عاشقاں کے نام سے اسے منایا جاتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر پھر ایک دن گزرا ہے 8 مارچ کا غالباً، جو خواتین کے حقوق کے نام سے، یوم خواتین کے نام سے پوری دنیا کے اندر منایا گیا۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر امت مسلمہ کی بیٹیوں نے کیا کہا؟ اللہ کو سنا کے کہا، اللہ کے رسول کو سنا کے کہا، اللہ کے نیک بندوں کو سنا کے کہا کہ ہم آزاد ہیں۔ کس چیز سے آزاد ہیں؟ اس دین سے، اس اخلاق سے جو انسانیت کا محافظ ہے، انسانیت کا زیور ہے، انسانیت کا امتیاز ہے۔ ہم اس سے آزاد ہیں، اور ہم آزاد ہیں کس چیز سے آزاد ہیں؟ خاندان سے آزاد ہیں، جس خاندان نے آپ کو جنم دیا، جس خاندان نے آپ کی پرورش کی، جس نے آج تک آپ کا تحفظ کیا۔ اور آزاد ہیں کن کے لیے؟ راہ جاتے بھیڑیوں کے لیے، اور ان اچکوں کے لیے،
इन औबाशों के लिए जो अपनी 5 मिनट की 10 मिनट की हवस पूरी करके फिर तुझे पूछने वाले नहीं, तेरा नाम लेने वाले नहीं। आज हमारी बेटियां, मैं इनको बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूं ये बेचारी नादान है। वो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नाक़िसातु अक़लिन व नाक़िसातु दीन, अकल थोड़ी है, जज्बातियत ज्यादा है और इसीलिए जल्दी फरेब का शिकार हो जाती है। इस चीज को तो गाली समझती है ना कि नाक़िसातु अक़ल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकल की कमी है, लेकिन ये वाक़या बता रहा है कि अकल की कमी है कि अपने आप को कहां से उतार के किस जिल्लत के अंदर फेंक रही हैं और किस अजीम शान मकाम और मर्तबे से उतार कर सड़क के ऊपर अपने आप को सतह से ऊपर ला रही हैं, जो जानवरों की भी सतह नहीं, जो जानवरों की भी सतह नहीं। मेरी बेटियों और मेरी अजीजों, इन भूली और भटकी हुई भेड़ों को रास्ता दिखाने की जरूरत है और इन्हें करीब बुलाने की जरूरत है और ये आपकी जिम्मेदारी है। शायद मर्दों की बात तो वो ना सुने और वो कहती हैं कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल है और ये हमने इनका मुकाबला करके इनसे आगे निकलना है, ये इनके बराबर आना है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई इंसान जो है, जो चीज उसके पास नहीं है वो कहे कि मैंने इसको हासिल करना है। वैसे इस मेडिकल साइंस ने और इस यूरोप की आज़ाद तहजीब ने लोगों के लिए जेंडर का इंतखाब भी अब लोगों के लिए आसान कर दिया है कि जेंडर भी इंसान खुद मुंतखब कर सकता है। अगर वो इलाज करवा ले फिर भी उसकी इंतखाब की जेंडर जिन्स को मिल जाएगी, अगर नहीं तो ऑपरेशन करवा के वो अपनी जेंडर बदल सकता, अपनी जिन्स बदल सकता। यानी अल्लाह की बगावत और अल्लाह की जो खल्क है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तख्लीक है उसको बदलने का वो मंसूबा जो शैतान ने चैलेंज करके कहा था, वला आमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं इन्हें कहूंगा कि ये तेरी तख्लीक को बदल देंगे। जिस पर तूने इनको पैदा किया है ये उस फितरत को बसक करेंगे, जो रास्ता तूने इनके लिए मुकर्रर किया है ये उस रास्ते को छोड़ेंगे और जो तूने इनके लिए शक्ल मुतय्यन की है उस शक्ल को भी पसंद नहीं करेंगे। और उससे बढ़कर आज इंसान ये कह रहा है कि जो जेंडर, जो जिन्स तूने इसके लिए मुतय्यन की है ये उस जिन्स से भी बगावत करके लड़कियां कहेंगी हमने लड़के बनना है और लड़के कहेंगे हमने लड़कियां बनना है। ये है चैलेंज शैतान का। और इस चैलेंज के लिए वो जो एक हदीस में आता है कि अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, कि औरतें ये शैतान का जाल होती है। आज औरत शैतान का जाल बन गई, शैतान का टूल बन गई। इसने जिस्म बेच दिया, इसने इस्मत बेच दी, इसने अपनी हया बेच दी। इंसान का और है क्या? इंसान का इसके सिवा और है क्या कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत के शरफ से नवाजा और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल दी है, अखलाक दिए हैं, हया दिया है और इफ़्फ़त और इस्मत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा है। और ये जो रिश्ता है इंसानियत का रिश्ता, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कायम होता है, माँ और बेटे का रिश्ता, मियाँ और बीवी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता अल्लाह के कलमे के साथ ये उस्तवार होता है। अल्लाह को गवाह बना के, अल्लाह की हुदूद और कुदूद और शरीयत की ज़ाब्तों को मुकद्दम रख के उनकी पाबंदी करके जो रिश्ता उस्तवार किया जाता है, ये रिश्ता सारे रिश्तों की बुनियाद बनता है। और माँ के रहम से जो बच्चा जन्म लेता है वो इंसान की परवरिश की जगह रहम जिसे कहा जाता है, माँ की कूख। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैंने तेरे लिए अपने नाम से नाम निकाल के रखा है, तेरा नाम वो रहमान है। और तेरे लिए जहां इंसान की पैदाइश और परवरिश होती है और जहां इंसान पल बढ़ के दुनिया में आके कदम रखता है और आके अपने वजूद का इजहार करता है, आंखें खोलकर और चीख कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जगह को रहीम कहा है, अपने नाम से उसको नाम दिया। और ये कहा कि जो तेरे इस रिश्ते को जोड़ेगा, इसकी हिफाजत करेगा, मैं उसे जोड़ूंगा अपने साथ और उसकी हिफाजत करूंगा, और जो इसे काटेगा और तोड़ेगा मैं उसको तोड़ के काट के रख। ये तो इतना अजीम रिश्ता था, लेकिन ये कब अजीम बनता है? जब ये पाकीज़गी के साथ कायम, जब ये तहारत के साथ कायम, जब ये शरीयत की हुदूद और क़ुयूद के साथ कायम, जब ये अल्लाह के कलमे के साथ कायम, तो फिर इसके हुकूक भी मिलते हैं। तो मेरी बेटियों, आज उम्मत मुस्लिमा को ये चैलेंज दरपेश है। इस चैलेंज का जवाब आपने देना है और इसके लिए सख्त जुबानी नहीं, इसके लिए फतवेबाजी नहीं, इसके लिए ये नहीं कि हम इनको कहें कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनको ऐसे कर दो, इनको ऐसे कर दो। नहीं, आज जरूरत इस चीज की है, दाइयाना सिफात की जरूरत है।
اور پیغمبرانہ اسلوب تربیت کی ضرورت ہے، اور اس نمونے کے دکھانے کی ضرورت ہے جو ایک مسلمان عورت، ایک ایماندار عورت کا نمونہ زندگی ہے۔ انسان کو بات متاثر نہیں کرتی، انسان کو یہ دکھاوے جو ہم نے بنائے ہوئے یہ متاثر نہیں کرتے۔ انسان کو اگر متاثر کرتی ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک محبت اور خیر خواہی کا جذبہ جو کسی انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے ہوتا ہے، یہ محبت اور خیر خواہی کا جذبہ یہ متاثر کرتا ہے، یہ اپیل کرتا ہے انسان کو۔ اور دوسری چیز اپیل کرتی ہے نمونہ عمل، عملی نمونہ، زندگی کے اندر کسی کے سامنے کوئی ایسا نمونہ ہو جسے وہ دیکھے کہ یہ ان آلودگیوں سے بچا ہوا ہے جن آلودگیوں کے اندر پڑھ کے میں نے اپنی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اس نمونے کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خیر خواہی اور یہ انسانیت کی بلائی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے ان کی اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کے اندر اس صحیح بخاری کے عمل کو اتارنے کی کوشش کیجیے اور اپنے لیے اس کو حجت بنائیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ وحی سے کیا ہے، بدء الوحی سے، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے۔ دین وحی سے ثابت ہوتا ہے، دین رسم و رواج سے ثابت نہیں ہوتا، دین کسی شیخ، کسی امام، کسی بزرگ، کسی فقیہ کے قول سے ثابت نہیں ہوتا، دین اللہ کی وحی سے ثابت ہوتا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس کی پیروی کرو۔ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور وہی جب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت تو وہ ہے جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا رب ہے اور وہ بادشاہ ہے اس کائنات کا۔ تو جب اس نے کہہ دیا تو پھر آمنا و صدقنا، پھر ماننا اور تصدیق کرنا اور قبول کرنا اور عمل کرنا ہے، پھر ایمان ہے۔ وہی کے مقابل میں ہمارا رویہ اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، قبول کیا، تصدیق کی اور سن لیا اور اس پر عمل کر لیا۔ اور اس وحی کے ساتھ اتارے گئے علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آئے گا۔ کوئی مادرزاد عالم نہیں پیدا ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، جبریل امین نے اللہ کے سکھائے ہوئے علم کو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور سکھایا۔ علمہ شدید القوا، اور اللہ رب العزت یہ علم سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں یہ علم سکھا رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم یہ اللہ نے تمہیں سکھایا، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سکھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا اور جبریل کو بھی سکھایا، اور انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے پھر تابعین کو، اور آگے پہنچتے پہنچتے آج یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے سکھانے والا معلم اول وہ تو اللہ رب العزت ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور پھر جبریل امین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ اور تابعین، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ علم بڑی مقدس امانت ہے جو سیکھنے سے ملتی ہے، اور جو سکھانے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن کا تعلق اور جن کا جوڑ اور جن کی نسبت ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، جبریل امین سے ملتی ہے اور اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اس کا احترام کیجیے، اس کی تعظیم کیجئے۔ یہ علم سکھانے والے، یہ دین پڑھانے والے، یہ دین کی تربیت کرنے والے اگر انسان ان کا احترام نہ کرے، ان کی تکریم نہ کرے، تو اس علم کی نور سے اور اس کے فیض اور برکت سے انسان محروم رہتا ہے۔ لیس منا من لم یعرف عالمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا اس کا ہمارے ساتھ واسطہ، ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا۔ اور یہ علم، اس کے اندر رسوخ کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے نہیں آ جاتا کہ دو چار تقریریں سن لی اور رٹ لی اور دو چار بول یاد کر لی اور انہیں دہرا دیا، یا کچھ سر سیکھ لی اور وہ سر لگا دی تو انسان یہ کہے کہ یہ علم آ گیا۔ نہیں، یہ سروں کا نام نہیں ہے، یہ شعروں کا نام نہیں ہے، شعر تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند ہی نہیں کیے۔ یہ علم کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت کے حقائق کا نام ہے، یہ ان معارف کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن میں نازل کیے ہیں، جس کا نام العلم ہے۔ اور وہ علم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا تھا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا انما انا قاسم، میں تو تقسیم کار ہوں، دینے والا ہوں، واللہ یعطی ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی فقہ عطا کرتا ہے۔
دین کی فقہ کیا ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دین کی فقہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ میرے لیے حق کیا ہے اور میرے اوپر فرض کیا ہے۔ معرفت النفس ما لها وما علیہا، جو میرے لیے ہے وہ کیا ہے اور جو میرے اوپر ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، مجھے ملنے والا کیا ہے، دنیا میں کیا ملنے والا ہے اور آخرت میں کیا ملنے والا ہے، یہاں اگر کروں گا تو کیا ملے گا، نہ کروں گا تو کیا ملے گا۔ اسی چیز کا نام فقہ ہے، اور انسان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے، اور انسان دین کا عالم بنا پھر، اور اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، ہر حال میں کیا حکم ہے، کس سٹیج پہ، کس سطح پہ، کس موقع پہ میرے لیے کیا حکم ہے، اس کو جاننا پہچاننا یہ دین کی فقہ ہے۔ اور جان پہچان کے صرف جان پہچان کے بیٹھ جانا اور عمل نہ کرنا نہیں، پھر عمل کرنا۔ اصل فقہ یہ ہے کہ انسان اس کے مطابق عمل کرنے والا۔ اصل فقی تو وہ فقی ہے جس کو اللہ رب العزت ایسا بنائے کہ پھر وہ دین کے مطابق عمل کرنے والا ہو، تو دین کے مطابق عمل کرنے والی اپنی زندگی بنائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم سے پھر اس کی تیسری کتاب جو ہے وہ کتاب العلم ہے، اور پھر آگے پورے عمل کی تفصیل ہے، پورا عمل بیان کیا ہے، کتاب الوضو سے لے کر کتاب الغسل، کتاب الحیض، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، کتاب المواقیت، عبادات بیان کی ہیں، معاملات بیان کیے ہیں، اخلاق بیان کیے ہیں، آداب بیان کیے ہیں، اور فضائل اعمال بیان کیے ہیں، جو عمل کرو گے اس کا ثواب یہ ہے، اور پھر ترہیبات اور زواجر بیان کیے، نہ کرو گے تو یہ ہوگا، دنیا میں یہ سزا ملے گی، آخرت میں یہ سزا ملے گی۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کر کتاب الفتن کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر زندگی فتنوں کی زندگی ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، بیوی بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، دنیا کا ماحول سارا فتنہ ہے۔ فتنے کا معنی کیا؟ امتحان۔ انسان کی جانچ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف آتا ہے یا دوسری طرف جاتا ہے، یہ دین کو مقدم رکھتا ہے، یہ دنیا کے لیے دین کو پیچھے کر کے دنیا کے پیچھے چلا جاتا ہے، یہ آخرت کو مقدم رکھتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت بچانی اور سنوارنی ہے، یا دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہر لمحہ امتحان ہے، ہر موقع امتحان کا موقع ہے، اور انسان کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں، تمہیں دیکھیں کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کسی وقت بھی امتحان سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کے امتحان تو ہوتے ہیں نا، پرچہ دیا اور ختم ہو گئے اور اس کا نتیجہ آ گیا، یہ ساری زندگی امتحان ہے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ بول رہے ہیں، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ کس دن؟ جب انسان کا پورا کیا ہوا پرچہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے، یہ تیرا نامہ عمل تیرے سامنے ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، پوری زندگی کا نامہ عمل انسان کے سامنے ہوگا، اور انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کوئی چیز چھوٹی نہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اللہ اکبر، ہم نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ تیرا ہی کیا ہوا ہے جو آج تیرے سامنے ہے۔ اور پھر رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، اور رزلٹ کا پیپر اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر تو انسان کامیاب اور خوش ہوگا۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لوگوں میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میرا حساب یہ ہے، میرا نامہ عمل کا پرچہ ہے جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی کا پیپر دے دیا ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، مجھے پروانہ مل گیا ہے سعادت کا، فوز و فلاح کا۔ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میری زندگی ایسی گزری تھی کہ مجھے ہر موقع پر یہی یاد ہوتا تھا کہ میرے حساب دینا جا کر، میرا ریکارڈ دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، سارا میرے سامنے آنے والا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ تو یہ انسان یہ سمجھے پوری زندگی اس کی ایسی زندگی ہے، ایسی زندگی کا بن جانا یہی اہل علم کی شناخت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور علم والے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور علم انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے۔ آج اس تقویٰ شعار زندگی کی ضرورت ہے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف انابت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے لیے للہیت، کہ سب کچھ اسی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر آخر میں کتاب التوحید، کتاب الفتن کے بعد پھر کتاب التمنی۔ اب وقت نہیں ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ تکمیل صحیح بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، اور صحیح بخاری کے لیے کہتے ہیں کہ بڑا مختصر ہے، بات بھی انسان نہیں کر سکتا،
بات تو یہ ہے کہ اس موقع پر ایسی باتیں کی جائیں جو ان پڑھنے والوں کو اور پڑھنے والیوں کو ساری زندگی یاد رکھیں. پورا جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوا اس کا خلاصہ ایک مجلس کے اندر ان کی طرف منتقل کر دیا جائے. لیکن بہرحال بات تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت معاذ کو، اتق اللہ حیث ما کنت. جو سب سے آخری وصیت ہے، جو سب سے آخری چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تیری جان کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تیرے سانس کا رشتہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چاہے توڑ دے، جب چاہے تیرے دل کی دھڑکن کو موقوف کر دے، اور تیرے جسم کے اندر جو کرنٹ دوڑ رہا ہے، یہ تیری نسیں اور یہ تیرے پٹھے، ان کو جام کر دے اور تو زندہ لاش بن جائے. اللہ کر سکتا ہے. انسان کو ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن لے کے آئے، پھر اس کے بعد کتاب التمنی لے کے آئے، کتاب اخبار الاحاد لے کے آئے، کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد کتاب التوحید لے کر آئے. اس لیے کہ دین کی اصل جو دین کا مرکزہ ہے، جو دین کا مرکزہ ہے، جس کے گرد پورا دین جو ہے وہ مرکزہ آپ جانتے ہیں نا، نیوکلس، جو ایٹم کا بالکل بنیادی مرکز ہوتا ہے. نیوٹران اور الیکٹران سارے اسی کے گرد گھومتے ہیں اور وہ مرکز ہوتا ہے ایٹم کا. اس دین کا مرکزہ اور اس کا نیوکلس جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید. اللہ رب العزت دین مقرر کرنے والا، دین کی تعلیم دینے والا، دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند کرنے والا، اور دین والوں کو عزت دینے والا اور دین کا صلہ دینے والا اللہ رب العزت ہے. تو اللہ رب العزت کی توحید یعنی اس کی معرفت، انسان اللہ کو پہچانے اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے جلال کو پہچان کر اس کی ربوبیت کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ جیسے اس نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی اس نے پہچان کروائی ہے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں. اور یہ پوری کائنات کی کتاب جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی پہچان کروانے والی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور 7 ہی زمینیں پیدا کی، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان میں اللہ کا حکم اتر رہا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے کھڑی ہے، اللہ کے حکم سے متحرک ہے، اللہ کے حکم سے ساکن ہے، اللہ کے حکم سے وہ جو کام اس کے ذمہ پورا کر رہی ہے. اور اللہ رب العزت ہر چیز کو بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر اور تصرف وہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے. یتنزل الامر بینہن، یہ سارا کائنات کا سلسلہ کس لیے ہے؟ لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چلے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ رب العزت کے علم و حکمت کا پتہ چلے. یہ کائنات بھی اللہ کا تعارف کروا رہی ہے، قرآن و سنت بھی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے علم اور عقل، فہم اور شعور، دانائی اور حکمت عطا فرمائی ہے. کس لیے؟ کہ انسان کو اپنے رب کی پہچان اور اپنے آپ کی پہچان ہو، اس دنیا کا پتہ ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور میری اصل زندگی کیا ہے، اس کا انسان کو پتہ چلے. اور وہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، کہ پچھلی زندگی اصل زندگی، آخرت کی زندگی اصل زندگی. یہ زندگی تو متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، جمع کر رہا ہے دوسروں کے لیے، گھر بنا رہا ہے چھوڑنے کے لیے، پیدا کر رہا ہے مرنے کے لیے. اس لیے یہ غرور کا سامان ہے. یہاں پدری جو، یہاں دل نہ لگاؤ، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کا تماشا ہے. یہاں تو جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، بنا کے جا رہے ہیں، خوشیوں کے اندر مر رہے ہیں، اور جو غموں کے اندر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کر رہے ہیں. اس لیے یہاں انسان کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کسی چیز پر. نہ خوشی یہاں کی دائمی خوشی ہے اور نہ غمی یہاں کی دائمی غمی ہے. اللہ اکبر. تو بات جو ہے وہ بہرحال میں سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید آخر میں لے کے آئے. یہ دین کا مرکزہ اللہ کی معرفت، اور اللہ کے معرفت کے بعد انسان کی اپنے آپ کی معرفت کہ وہ اللہ ہے اور میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں. وہ غنی ہے، میں محتاج ہوں. وہ قوی ہے، میں ضعیف ہوں. اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری یہ حیثیت ہے، یعنی میں ہر چیز میں اس کا محتاج اور اسے کسی کی محتاجی نہیں.
سارے کے سارے ختم ہو جائیں پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں، اتنے اور بنا دے پھر کوئی پرواہ نہیں، سارے نیکوکار بن جائیں اور ان کو وہ جو کچھ اس نے بنایا ہوا ان کے لیے سب کچھ دے دے، ان کو دے کے بھی پھر اس کے پاس کمی نہیں آتی، وہ ایسا بے نیاز ہے۔ اللہ کی معرفت، اور پھر ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے انسان۔ اللہ اکبر، یہ توحید اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت کے ساتھ پھر انسان کو اپنے آپ کی بھی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کے ساتھ اپنے آپ کو پہچان کر پھر انسان یہ جانے کہ میں مکلف ہوں، اللہ نے میری زندگی تکلیف والی زندگی بنائی ہے، یعنی مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اور دین کی ذمہ داریاں کوئی ایسی نہیں ہیں جو انسان اٹھا نہ سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ڈال سکتا تھا اللہ رب العزت، لیکن بڑا ہی رحمان و رحیم ہے، اس کا دین بھی رحمت والا دین ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی طاقت اور بساط سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جتنی ہمت طاقت بنائی ہے اسی کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے دین و شریعت کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، انسان اس کو پورا کرے۔ اور یہ جو تکلیف کا مرحلہ ہے کب سے شروع ہوتا ہے؟ 7 سال کی عمر سے اس دین کے جو احکام ہیں ان کی تعمیل اور ان کی تعوید، یعنی ان کا عادی بنانا اور تمرین، ان کی مشق کروانا شروع کر دینا چاہیے۔ 10 سال تک پہنچتے ہوئے پھر اس کی پابندی کروانی چاہیے، اور جب بالغ ہو جائے بچہ بچی پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو دین کے احکام کی پابندی کروائی جائے، اور پھر پوری زندگی جب تک عقل کام کرتی ہے اور زندگی کا سانس چلتا ہے اور دل کی دھڑکنیں دل دھڑکتا ہے اور انسان کی زندگی کا رشتہ قائم ہے، اس وقت تک یہ تکلیف قائم رہتی ہے، اور اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ کب؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آخری عمل جو ہے اس تکلیف کی زندگی کا وہ اس دن پیش آئے گا جب سارا کیا کرایا انسان کے آپ سامنے آ جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہر نیکی ذرہ برابر بھی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اسے تولا جائے گا، اور کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اسے بھی تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ترازو قائم کرا ہے۔ اور باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے ایسا ترازو رکھنا ہے جو سراسر انسان عدل کرنے والا ہے۔ نیکیاں بھی اس میں تولی جائیں گی اور برائیاں بھی اس میں تولی جائیں گی، عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے اور جو ان کے نامہ اعمال ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ صحیح بات یہی ہے، کتاب بھی تولی جائے گی، عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا اور اس کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا نظام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا وہ سب برحق ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہی کی بات کو ماننا ہی راستہ ہے، اور کیوں اور کیسے یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ کیوں اور کیسے اس دنیا کے اندر ہے، یہ فزیکل اور میٹیریل جو جہان ہے، یہاں کیوں اور کیسے ہے، وہاں کیوں اور کیسے نہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ یہ کیوں اللہ نے کہا ہے آمنا وصدقنا، کیسے اللہ نے کرنا ہے، جو اللہ کرے گا بس اللہ قادر۔ وہاں کیوں اور کیسے نہیں، یہ کیوں اور کیسے اس دنیا کے اندر ہے، اس میں ہم جیتے ہیں۔ وہ دنیا جو ہے جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہاں کیوں اور کیسے نہیں۔ ہاں کیوں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیوں ماننا ہے، اللہ نے کہا ہے مان لیا، اللہ کے رسول نے کہا ہے مان لیا۔ یہاں صرف پوچھنا ہے کہ اس کا منبع کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، آیا کہاں سے ہے۔ اللہ نے کہا ہے ماننا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اس کو ماننا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اس کی آج آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے زندگی کے اندر، اپنی سوچ اور فکر کے اندر، اپنے رویوں کے اندر اس کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج علماء کا، خطباء کا، مدرسین کا، مربی حضرات کا یہ کام ہے کہ یہ جو بنیاد ہل گئی ہے، آج ہمارے دل بیمار ایسی بیماریاں لگ گئی، ایسا گھن لگ گیا ان دلوں کو کہ ایمان کا بیج اس دل کی زمین کے اندر جڑ ہی نہیں پکڑتا، بیٹھتا ہی نہیں۔ ان چیزوں نے، ان رنگینیوں نے اور ان دنیا کی رونقوں نے اس طرح ہمیں گرویدہ کیا کہ ہم ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور دین کا پودا ہمارے دلوں میں خشک ہو گیا، اس کا برگ و بار ہی نہیں۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ درخت ہمارے سوکھے ہو گئے، یہ بے ثمر ہو گئے، یہ بے سایہ ہو گئے،
اس کی فکر نہیں ہے، اور فکر ہے تو ان چیزوں کی بلڈنگیں بنا لے، یہ چیز لے لے، وہ چیز لے لے، وہاں کچھ لے لے، وہاں کچھ لے لے، یہ لے بھی لیں گے سارا کچھ تو یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ دین کی چیز، ایمان کی چیز اور اس کے ساتھ کیا ہوا عمل، یہی آپ کے ساتھ جانے والا ہے۔ اس سے ہاتھ خالی ہوئے تو کیا جاؤ گے اللہ کے پاس لے کر؟ اس لیے یہ جو دین ہے، اس دین کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو تولا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، عمل بھی تولا جائے گا اور قول بھی تولا جائے گا، اور اس کے اندر وزن تبھی ہوگا جب اخلاص کے ساتھ ہو، دین کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور صدق و یقین کے ساتھ کیا جائے، سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر سچے دل سے کوئی آدمی بات نہیں کہتا تو کتنی بڑی بات کہے اللہ رب العزت اسے ٹھکرا دیتا۔ منافقوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے پاس آگے کہنے لگے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی پکی بات کی انہوں نے، اور بات بھی سچ ہے، لیکن دل ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ جھوٹے ہیں، ان کا دل نہیں مانتا اس چیز۔ دل بھی مانے، زبان بھی اظہار کرے، اقرار کرے، اور عمل بھی تصدیق کرے، تب جا کے بات سچی ہوتی ہے۔ اور اسی کا وزن ہوگا قیامت والے دن، الوزن یومئذ الحق، جو حق چیز ہے، جو حق عمل ہے، جو حق بات ہے، اسی کا وزن ہوگا۔ جھوٹی باتیں، بے اصل باتیں، بے سروپا باتیں، ان کا قیامت والے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ نے فرمایا یہ جو کافروں نے کیے ہوئے عمل، یہ جو منافقوں نے کیے ہوئے ہیں، نیک بھی کیے ہوئے ہیں لیکن بنیاد نہیں ہے، وہ اس سانچے کے اندر نہیں ڈھلے ہوئے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے، نبی کی پیروی کا، نبی کی سنت کا، نبی کی اتباع کا سانچہ، اس میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں، اور اس کے اندر وہ جان اور وہ روح نہیں ہے۔ تو بے جان اور بے روح جسم کتنا خوبصورت بنا کے، پلاسٹر کی ممی بنا کے کھڑی کر دو، سونے کا بنا کے کسی کا سٹیچو کھڑا کر دو، بہترین پتھر کا بنا کے کسی کا بت کھڑا کر دو، وہ انسان بن جائے روح کے بغیر، زندگی کے بغیر، کیونکہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے لیکن انسان تو کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ عمل کی قیمت بنتی ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا علمی مسئلہ یہاں ذکر کیا ہے، لیکن افسوس کہ وقت نہیں ہے، اور شاید وقت بھی نہیں ہے اور توجہ بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے اور توجہ بھی نہیں، علمی بات کرے تو بوجھل ہو جاتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہ قسطاس کا اور قسط کا اور اقساط کا اور یہ قسط اور قسوط کے جو فروق امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی حدیث کی، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع، یہ احمد بن اشکاب اصل تو کوفے کے رہنے والے تھے، صفار، یہ پیتل کے برتنوں اور تانبے کے برتنوں کا کام کرتے تھے۔ یہ اہل علم کوئی کام کریں بنانے کا، یہ بیچنے کا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی کام بھی کریں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ علم والا ہے، یہ دین والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کام کرتے تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تاجر پیشہ تھے، ان کے والد بھی تاجر تھے اور وہ بھی تاجر تھے، لیکن تجارت کے باوجود اپنی ذات پر کبھی پیسہ نہیں لگایا، اپنی ذات پر کبھی پیسہ نہیں لگایا، حالانکہ ان کے والد نے اچھی خاصی جائیداد اور جاگیر ان کے لیے چھوڑی تھی اور ان کے لیے سرمایہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر کے گئے تھے، اپنے جو ساتھی تھا ان کا اور شاگرد بھی تھا، ان کو کہنے لگے جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں حرام تو کجا، اس میں ایک درہم ایک پائی بھی شبے کی نہیں ہے، سارا طیب اور حلال مال۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس باپ کے مال پہ پرورش پائی اور اس ماں کی گود میں جنم لیا اور اس کی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ بڑے بڑے اور اس کی دعاؤں میں پڑھ کے جوان ہوئے، جو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھنے والی تھی، جب ان کی بینائی کمزور ہو گئی بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے اور بالکل نظر کمزور ہو گئی کہ بہت مشکل سے دیکھ پاتے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو دین کا عالم بنانا تھا، اور اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، اللہ سے دعا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ کی بندی تیرے بیٹے کی دعائی بینائی اللہ نے بحال کرتی ہے، تیری دعا قبول کرتی ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے
جو اس طرح کی پاک باز ہو، نیکوکار ہو، عبادت گزار ہو، بچوں کے لیے دعائیں کرنے والی ہوں، اور آج صرف فیشن، صرف بچوں کو سجانا اور رشتہ داروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑھانا چڑھانا، اس کی ڈریسنگ کیسی ہے اور اس کا اٹھک بیٹھک کیسا ہے، یہ کتنی انگریزی بول لیتا ہے، یہ کیسے اچھل کود کرتا ہے، یہ اس نے کون سے ڈرامے دیکھے ہوئے اور کون سے سیریز دیکھی ہوئی ہے اس نے، جن کی نقل کر کے یہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارا امتیاز بنتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، آؤ اس چیز کی طرف جو ہماری شراخت ہے، جو اصل ہمارا سرمایہ ہے، جو اصل انسانیت ہے۔ اصل انسانیت کیا ہے؟ اصل انسانیت کا نمونہ، سب سے افضل اور اکمل نمونہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے اعلیٰ اور افضل گھرانہ کون سا گھرانہ؟ نبوت کا گھرانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے گھرانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے گھرانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھرانے۔ یہ ہیں انسانیت کے بہترین نمونے۔ آج یہ تو ہمارے لیے آکورڈ ہو جائیں، جن کو ہم پسند نہ کریں اور ان کا تذکرہ سننا بھی ہمیں گوارا نہ ہو، اور ہمارے لیے جو آج نمونے ہیں اور جن کے لیے ہم مچلتے ہیں اور جن کے لیے ہم اللہ اکبر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہیں میں کہاں اور یہ کہاں، ان کو دیکھتے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ چھوڑیے ان کو۔ لا تبدن الیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ آپ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں ان کو دیکھو، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں اور اسی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے ان کی ساری بھاگ دوڑ ہے۔ ان کو آپ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نمونے ہیں آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ کرام، صحابیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں۔ یہ آپ یاد رکھیں، انسانی زندگی کے اندر عورت کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے۔ انسان کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی یہی بنتی ہے ماں، اور انسان کی زندگی کا سہارا بھی یہی بنتی ہے بیوی، اور زندگی کا سکون بھی انہی کے ساتھ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ زندگی کا سکون، زندگی کی راحت، زندگی کا آرام شریک زندگی کے ساتھ ہے، شریک زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ زندگی کا سکھ چین، یہ زندگی کا سکون اور آرام، اور مرد یہ عورت کا محافظ، یہ اس کا نگہبان، یہ اس کا ذمہ دار، اس کی ساری ضرورتوں کا کفیل مرد، اور عورت اس کی زندگی کے سکون اور آرام کی ذمہ دار۔ اور آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارا وہ رشتہ نہیں رہا اور ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ حدیث لی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے دوسرے استاد احمد بن اشکاب کے بعد محمد بن فضیل بن غزوان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے یہ حدیث لی، اور اس کے بعد عمارۃ بن القعقاع تیسرے استاد کا ذکر کرتے ہیں، عمارۃ بن القعقاع، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے درجے کے استاد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے درجے کے جو استاد ہیں وہ ہیں ابو زرع، جن کا نام عمر بھی کہا گیا ہے، عمر بھی کہا گیا ہے، اور عبد الرحمن اور عبداللہ بھی ان کا نام بتاتے ہیں، لیکن وہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی معروف تھے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ دو کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کو محبوب ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونے چاہیے۔ کتنے محبوب ہونے چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ چار کلمے کہہ لینا، یہ مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ کس سے؟ مما طلعت علیہ الشمس، وہ ساری زمین کی
ساری زمین کی مساحت اور سارے زمین کے اندر کے خزانے اور سارے زمین کے اوپر کی رونقیں جن کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، یہ سارا ایک طرف اور یہ 4 کلمے پڑھ لینا ایک طرف، یہ مجھے زیادہ پیارے ہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے دین کی قیمت، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یقین اور شعور دیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نزدیک دین کی قیمت کیا ہے؟ نماز کی قیمت کیا ہے؟ ذکر کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی قیمت کیا ہے؟ گپوں کی کیا قیمت ہے؟ اور اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی اور تیار کرنے کی کیا قیمت ہے؟ اس میں نماز بھی جاتی ہے کہ میں نے ڈریسنگ کی ہوئی اور میں نے میک اپ کیا ہوا ہے، نماز بھی گئی، اور میں نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے نزدیک دین کی قیمت، اور اللہ کے رسول کے نزدیک دین کی قیمت کیا ہے؟ پوری دنیا ایک طرف ہے اور یہ کلمے 4 ایک طرف ہے، تو مجھے یہ زیادہ پیارے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کو پیارے ہیں، یہ اللہ کو پیارے ہیں۔ ہمارا جو سوچ کا اور فیصلے کا جو رویہ ہے اور جو طرز عمل ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، دین کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، بولنے میں بہت ہلکے اور آسان ہے، اور وزن اعمال کے اندر جو ترازو کا وزن اعمال کا مرحلہ ہے، اس میں یہ بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ انسان بولتا ہے تو یہ زمین و آسمان کی فضا بھر جاتا ہے، اجر و ثواب کے ساتھ، اس نے ثواب کے ساتھ اتنا اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اور انسان جو ہے آج کل اتنا حسیات اور مادیات کا اسیر ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اور جو چیز اس کی جیب میں نہیں ہوتی یا اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتی، اس کو سمجھتا ہے یہ میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ جو تیری جیب میں ہے یہ تیرے لیے ہے، یہ چور کے لیے ہے، ڈکیت کے لیے ہے۔ جو تیرے اکاؤنٹ میں ہے یہ تیرے لیے ہے، یا تیرا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا، یہ تیرے لیے ہے یا تیرے وارثوں کے لیے ہے۔ انسان کو کیا پتہ ہے؟ انسان کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو گھر تو نے بنایا ہے، اس گھر میں تجھے رہنا نصیب ہوگا۔ کتنی مثالیں ہمارے پاس، بڑا شاندار گھر بنایا، 3-4 سال تک ان کی تعمیر ہوتی رہی، اور جب بن گیا اور فرنیشڈ ہو گیا تو بلاوا آ گیا کہ یہاں نہیں رہنا، تیرے لیے قبر تیار ہے۔ ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے جو انسان کے ساتھ جانے والی ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس سے پاک ہے اس کی بیوی ہو، اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو، اس سے پاک ہے کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کے مد مقابل ہو، کوئی اس کی ٹکر کا ہو، کوئی اس کے مقابل کا ہو، سب سے پاک ہے، اور اس کی ذات میں کمی بھی نہیں، کوئی نقص بھی نہیں، کوئی خلل بھی نہیں، کوئی عیب بھی نہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ رب العزت اپنی تعریف کے ساتھ، جو اس نے خود تعریف کی ہے وہ تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہم جو اس کی تعریف کرتے ہیں یہ تو ہم اپنی بساط اور اپنے علم اور اپنے مقدور کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تعریف کا حق تو ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد اور محمد تھے وہ کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ساری کائنات مل کے اللہ کی تعریف نہیں کرے، اللہ کی تعریف کرے تو حق نہیں ادا کر سکتے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے وَبِحَمْدِهِ، اس کی تعریف ویسے ہی جیسے اس نے کی ہے، اور ہم بھی اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور ہم بھی کہتے ہیں اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یا اللہ یہ آسمان و زمین بھر جائے، اور یا اللہ وہ چیزیں بھر جائیں جن کو تو ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ بلیک ہول اور بلیک میٹر کتنی کائنات ہے جو اس کائنات سے بڑی ہے، آج انسان اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کے بارے میں انسان کچھ تصورات رکھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی ہے، وہ سب کچھ بھر جائے تیری تعریف کے ساتھ۔ تیری تعریف اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی تسبیح کرنی چاہیے، اور اس کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میں اس موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، بھاری ہو گیا، اب ہمت نہیں رہی وہ عبادت کرنے کی، تو مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، کوئی ایسا ورد وظیفہ بتا دیں، کوئی بیٹھی بٹھائی کر لیا کروں۔ تو فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر، یہ ایسے ہوگا جیسے تو نے 100 گھوڑے تیار کر کے اللہ کے راستے میں دے دیے جہاد کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو،
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ ایسے ہی ہے کہ تو نے بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کر دیے، الحمدللہ پڑھ لو، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دے دیے، اللہ اکبر پڑھ لو، 100 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو یہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ پوری کائنات بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، وہ ساری سے زیادہ وزنی ہے، یہ زمین و آسمان کو بھر دینے والا ہے، اور کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بتایا تھا، اور اپنی بیٹی کو جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، کس لیے؟ گھر کی خدمت گار لینے کے لیے، چکی پیستی ہوں، پانی بھر کے لاتی ہوں، گھر میں جھاڑو دیتی ہوں، میرے ساتھ کوئی معاون نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صفے کے طلبہ کو چھوڑ کر بیٹی تمہیں کہاں سے دے دوں، لیکن میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، رات کو جب سونے کا وقت ہو تو بستر پہ بیٹھ کے یہ پڑھ لیا کرو، یہ تیرے لیے نوکروں چاکروں سے بہتر ہے، یہ نوکروں چاکروں سے بہتر، یہ چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل دولت ہے، یہ اصل سرمایہ ہے۔ آج اس کی قدر کرنا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر پیدا کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا اور اس کے ساتھ جوڑنا، یہ ہے آپ کا مشن، اور چیلنج بہت بڑا ہے۔ اور یہ شیطان کا جال جو ان عورتوں کی شکل میں شیطان نے پھینکا ہوا ہے، اس جال سے آپ نے نکالنا ہے۔ آپ کا کردار بہت بڑا کردار ہے، دینی زندگی کے اندر بھی اور انسانی زندگی کے اندر بھی اور تعلیم و تربیت کے اندر بھی اپنے اس کردار کی عظمت کو پہچانیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اور اس کے لیے یہی ہے علم، عمل، استعانت باللہ، توکل علی اللہ، اور دنیا سے آنکھیں بند کر کے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر توجہ رکھنا، اور اللہ سے جو کچھ ملنے والا ہے اس کے اوپر یقین رکھنا، پھر اللہ رب العزت دل بھی مطمئن کر دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، برکت بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی برکت دے، استحکام اور دوام بخشے، اور جو اس کو چلانے والے ہیں بالخصوص ہماری محترمہ بہن صاحبہ اور ان کے جتنے بھی رفقاء اور معاونین ہیں اور معاونات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت دے، اور ہمیں دین کے اوپر استقامت بخشے، دین کا علم و فہم نصیب فرمائے، دین کے مطابق یقین نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنے اور پوری دنیا کے اندر اس عمل کو اور علم کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے بھی عافیت کی دعا کر دیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں مسلمان بیٹیاں بیٹے مرد عورتیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس پہ استقامت نصیب فرما، اور اس دین کے اوپر زندہ رکھ، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر فتنے سے محفوظ رکھ کے ہمیں آخرت کے ساتھ اب آخرت میں اپنے بارگاہ میں لے جانا، اور جب تیرے حضور پیش ہوں تو یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اور ہمیں معاف کر دینا۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بھائی اکبر جاوید کو شفا عطا فرما، اللہم اشفی عبدک اکبر جاوید، اللہم اشفی بشفائک وداوی بدوائک، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف مرضانا انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اشف مرضانا شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، اللہ جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں دین کی طرف رجوع نصیب فرما، اللہ جو تجھ سے بھاگے ہوئے ہیں انہیں اپنی طرف اقبال نصیب فرما، اللہ ہم سب کو اپنی طرف انابت اور اپنی طرف رجوع اور تیرے دین کے ساتھ تمسک نصیب فرما، کتاب و سنت سے اعتصام نصیب فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من مضلات الہواء والفتن، اللہ ایسی خواہشات سے اور ایسے فتنوں سے محفوظ رکھ یا اللہ جو دین سے بھٹکا دیں اور تجھ سے دور لے جائیں اور ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والے۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالح اور سعادت مند بنا، اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لے، دین کا علم نصیب فرما، دین کا فہم نصیب فرما، دین کی خدمت کے لیے چن لے اور دین کے فروغ اور اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اپنی زندگیوں میں بھی دین قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور پوری دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے اور دین کو سربلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما،
اس کے بانی اور اس کے چلانے والے اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے ان سب کو یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نواز، اپنے فضل کے ساتھ مالا مال فرما، دین دنیا کی عزتیں برکتیں عافیت کے ساتھ سعادت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے کاموں کا انجام اچھا فرما۔ اللہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا اور سننا سنانا قبول فرما، اور یا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا، اپنی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ جو ہمارے عزیز بزرگ فوت ہو گئے ان کو بخش دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کو بخش دے۔ اللہ جو محسن اور جن کا ہمارے اوپر احسان ہے کسی بھی حوالے سے دین میں دنیا میں اور ہماری تربیت میں ہماری پرورش میں، یا اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سنوار دے، ہمارا دین بھی سنوار دے، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔